السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، ہم نے اسلامیت تیسری کلاس کی اسلامیات اس کا باب اول پڑھا تھا، جس میں ہم نے ناظر سے متعلق حفظ کے متعلق اور ترجمے کے متعلق اور دعاؤں کے متعلق پڑھا تھا کہ 6 پارے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، اوپر دیکھ کر تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ کچھ دعائیں تھیں، 2 صورتیں تھیں، ان کو یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے باب دوم ہے، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات کہتے ہیں بیٹا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ ایمانیات ہوتی ہے، اور عبادات مطلب کہ جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایمانیات و عبادات میں سے پہلے ایمانیات ہے، تو ایمانیات میں سے سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ آپ کے سامنے توحید کا تعارف کرتے ہیں۔ حاصلات تعلم مطلب کہ یہ سبق جو ہے یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کریں گے پڑھنے کے بعد۔ اس سبق کی تکمیل پر جب یہ سبق مکمل ہوگا، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے۔ جی عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جی عقیدہ سے مراد وہ اٹل، مضبوط اور پختہ نظریات، وہ باتیں، وہ چیزیں ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مطلب کہ جن چیزوں پر، جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو وہ بندہ جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تمام اسلامی عقائد کا، وہ اسلامی عقائد کون سے ہیں؟ وہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر۔ یہ ساری جو ہے اسلامی عقائد ہیں، ان کا زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اقرار باللسان، اور دل سے تسلیم کرنا، و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے وہ اس بات کو نہیں مانتا، دل میں اس کو نہیں اہمیت دیتا، تو وہ منافق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے اور دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز عقیدے میں توحید کا معنی مفہوم توحید ہے۔ اب توحید کا معنی مفہوم توحید کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے یہ، اچھا ایک بار بیٹا، یہ 7 سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ یہ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں عقیدے کا مطلب، اس کے نیچے 1 اور میم لکھا ہے، اس کا مطلب ہے 1 سے مراد پہلا سوال اور میم سے مراد پہلا مختصر سوال۔ یہاں یہ پہلی لائن جو ہے یہ پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ توحید کا معنی اور مفہوم، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں توحید کے نیچے 2 اور میم لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا مختصر سوال، یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ توحید کہتے ہیں جی عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا، کسی چیز کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اس کو ایک جاننا جو ہے، یہ توحید کا معنی ہے۔ اور اسلام میں توحید سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام میں، دین اسلام میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، ایک جانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک ماننا ضروری ہے اور صفات میں بھی ایک ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والے ہیں، مالک مطلب اس پر، پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز
کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ان کے مالک ہے، اللہ کا ہی قبضہ ہے۔ ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم نے بعد میں دیکھنی ہے یا جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ زمین آپ کے سامنے ہے، دریا آپ نے دیکھے ہیں، سمندر آپ نے دیکھے ہیں، پہاڑ ہے اتنے بڑے بڑے، آسمان اتنا بڑا ہے بغیر ستون کے، سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے، چاند، اللہ نے ستارے، انسان اور حیوان، چرند پرند وغیرہ، یہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے، جتنے بھی جہان ہیں، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، مختلف قول ہے کہ 18,000 وہ جہان ہیں، تو سب جہانوں کا اور سب جہانوں کے اندر جو ہے سب کو اللہ ہی پالنے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ اور یہاں سے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کی 2 صفات لکھیں، تو وہ کوئی بھی 2 صفات لکھ دیں۔ اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کو پالنے والے ہیں، وہی سب کو رزق دیتا ہے، پالتا بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، عظمت مطلب بڑائی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، اتنی عظیم کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ روزانہ کتنی بار ہم سنتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، جو بھی بڑا ہے وہ اللہ سے چھوٹا ہی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے عظیم مطلب بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، جب اللہ بڑے ہیں تو طاقت والے بھی اللہ ہی ہیں۔ علم والا ہے، مطلب سب سے زیادہ علم بھی اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب سے یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، تب سے لے کر یہ دنیا ختم ہونے تک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، جو ہم زمین و آسمان کے درمیان چیزیں دیکھتے ہیں سب کے خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ نحل کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گن ہی نہیں سکتے ہم، ایک ایک نعمت کے اندر کتنی کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں میری ہیں کہ تم اس کو گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی نعمتیں، یہ آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنی ہیں، انسان اور جن عبادت کے لیے، اور انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، یہ ہمارے لیے پیدا کیے، ہم اس کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت اللہ کی، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے، زمین جو ہے اس کے اندر آپ کتنے پھل دیکھتے ہیں، کتنے درخت دیکھتے ہیں، کتنے پھول دیکھتے ہیں، گھاس پھوس، یہ ساری زمین کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے۔ سورج کیا کہتے ہیں؟ روشنی بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں گرمائش بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے کہ سردی میں دھوپ میں بیٹھ کر اپنی سردی کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہوتا ہے جی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں دی،
اور ایک شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے جن چیزوں کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے. جن سے منع کیا ان سے رک جائیں, وہاں پر آنکھوں کو استعمال نہ کریں. ایسے ہی اللہ نے زبان دیا تو زبان سے وہی بات بولیں, وہی کام کریں جس سے جو ہے وہ جس کا حکم دیا گیا ہے, وہ بات اس سے رک جائیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, جس سے اللہ نے منع کیا ہے. مطلب اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں استعمال کرنا یہ شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ کی نافرمانی سے رکنا کہ اس اعزاز سے, اس عذب سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, یہ شکر کے اندر داخل ہے بیٹا. کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص. کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ چیزیں اس کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے, تو یہ یہاں سے یہ پورا پیراگراف جو ہے بیٹا یہ پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ کے نیچے ایک اور تے, ایک سے مراد پہلا اور تے سے مراد تفصیلی سوال. ٹھیک ہے بیٹا. کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. کلمہ طیبہ میں ہم دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں, دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. کلمہ طیبہ کے اندر ذکر. ٹھیک ہے, مطلب کلمہ طیبہ کے اندر بھی ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں. سورۃ الاخلاص کے اندر بھی توحید ہی ہے. لوگوں نے, کافروں نے پوچھا کہ جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا تعارف ہمیں بتائیں, تو سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے, ذات میں ایک ہے, صفات میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے. بے نیاز بیٹا کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو, سب اس کے محتاج ہوں. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے, یہ ہے بے نیاز. لم یلد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, مطلب اللہ کے والدین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ولم یولد, اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کے آگے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اللہ ایسے مقام پر ہے, ایسی جگہ پر ہے کہ اللہ کے برابر کا, اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. مطلب اللہ ایسے ہے کہ اللہ کے برابر کا, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے, مطلب اللہ کے ایک ہونے کا سبق دیتی ہے. توحید کے تقاضے کیا ہیں, یہ دوسرے تفصیلی سوال کا جواب ہے. توحید کے تقاضے کیا ہیں, توحید ہم سے کیا چاہتی ہے. توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے. توحید چاہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. ٹھیک ہے. اور ایمان کی علامت ہے, جو توحید کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس کی ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق مالک مانا جائے. توحید ہم سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے, یہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق اور مالک مانے. انسان یہ عقیدہ بھی رکھے, مسلمان جو ہے انسان یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا, مطلب اکیلا ہے. اللہ ذات اور صفات میں اکیلا ہے, واحد ہے, بے مثال ہے. مطلب اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں, اللہ کی صفات ایسی جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں, کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں, اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. مکمل اختیار اسی کا ہے, وہی سب کی سنتا ہے اور مدد کرتا ہے. وہی سب کی سنتا ہے, مدد کرتا ہے. مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور مدد کرتا ہے. جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں, اللہ کو ذات و صفات میں اکیلا جانے, اللہ کو ہر چیز کا خالق اور مالک مانے. ٹھیک ہے بچوں. اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اس کے اندر کسی غیر کو داخل نہ کریں.
مطلب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، جو بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ہے نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی کبھی سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے سوال کیا کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، مطلب جو بھی نیک عمل ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں اور دوسروں کو کرنے کا حکم کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے تو اس سے خود بھی رہے، باز رہے، اور دوسروں کو بھی روکے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزارے۔ اللہ کے جو بھی احکام ہیں، نماز پڑھنا حکموں میں ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، والدین کی اطاعت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اساتذہ کا اکرام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا، بڑوں کا اکرام کرنا، چھوٹوں میں شفقت کرنا، تو اللہ کے جو بھی احکام ہیں ان کو مان کر زندگی گزارے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ یہ بیٹا ہمارا یہ سبق تھا، اب اس کی ہم مشق کو حل کرتے ہیں۔ مختصر اور تفصیلی سوال تو آپ نے ریڈنگ کے اندر آپ نے حل کر لیے ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ MCQs ہیں کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ تمام عقائد کی بنیاد توحید ہے، یہ الف پہلا۔ توحید زبان کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی الف پہلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے جی؟ عقیدہ توحید کہلاتا ہے، یہ بھی پہلا ہی ہے۔ کس کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 4 یہ دال عقیدہ کہلاتا ہے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات، یہاں پر صفات آئے گا، پہلے میں قادر، دوسرے میں صفات، دونوں میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی، یہاں پر نعمتیں آئے گا، نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مشق حل ہو گئی، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دل سے بھی اقرار کریں، دل سے، زبان سے اقرار کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں، دل سے اس کو مانیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسی عقیدہ توحید پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔